السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع اور ٹاپک جو ہے وہ شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، ایک دن میری بیٹی شیمہ مجھ سے کہنے لگی، اتنی گرمی ہے میں آج بکریاں چرانے نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے، کیوں نہیں جاؤ گی؟ کہا کہ اگر آپ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں ضرور جاؤں گی۔ کہنے لگی، بیٹا شیمہ، تیرا بھائی محمد چھوٹا ہے، اگر تو بکریاں چراتے وقت اپنے بھائی کو ساتھ لے جائے گی، بکریوں کو سنبھالے گی یا اپنے بھائی کو سنبھالے گی؟ حضرت شیمہ کہنے لگی، اماں ایک دن میں اپنے بھائی کو ساتھ لے گئی تھی، کیوں؟ جب میں کیا دیکھتی ہوں کہ بادل کا ٹکڑا میرے بھائی کے سر کے اوپر سایہ کرتا تھا، اور بکریاں جو ہیں وہ خود بخود میرے بھائی کو تکتی رہتی تھی اور چرتی رہتی تھی، بادل بھی سایہ کرتا تھا، اور اس دن ہمیں گرمی بھی نہیں لگی۔ اگر میں حضرت شیمہ ضد کرنے لگی، میں اپنے بھائی محمد کو ساتھ لے جاؤں گی، میں کیا دیکھتی ہوں جب ہم واپس آتے ہیں ہمیں گرمی بھی نہیں لگتی، اور جب تک میرا بھائی میرے ساتھ رہتا ہے بادل سر پہ سایہ کرتا رہتا ہے، اور ہم اتنے وقت تک گھر پہنچ جاتے ہیں ہمیں گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ بات سنی تو بڑی حیران ہوئی۔ ایک شاعر کہتا ہے، جب ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی، جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ حضرت شیمہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا کھلاتی تھی، اور جب بچپن تھا حضور کا تو حضرت شیمہ کہتی ہے کہ شام کا وقت جب ہوتا میری اماں حلیمہ سعدیہ کھانا پکاتی تو میں اپنے بھائی محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھیل کود کے لیے لے جایا کرتی۔ سارے علاقے کے سارے بستی کے بہنیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو جب ان کی مائیں کھانا وغیرہ پکاتی تو وہ بھی اپنے بھائیوں کو لے آیا کرتی تھی، تو ساری بہنیں اپنے بھائیوں کو لے آتی، میں بھی اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی۔ ہر بہن اپنے بھائی کی تعریف کرتی، کوئی کہتی میرے بھائی کا کان دیکھ، کوئی کہتی میرے بھائی کا ناک دیکھ، کوئی کہتی میرے بھائی کے ہونٹ دیکھ، کوئی کہتی نقش نگار دیکھ، اور کوئی کہتی تھی میرے بھائی کا رنگ دیکھ۔ اتنی دیر میں حضرت شیمہ کہتی ہے میں بھی پہنچ جاتی اور کہتی تھی، ارے ہم جولیو، اپنے بھائیوں کی تعریفیں کرتی ہو، میرے بھائی محمد کی طرف تو دیکھو۔ جب دیکھتی حضرت محمد کی طرف تو ساروں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آتی اور خوشی کے مارے کہتی، شیمہ ہمارے بھائی تو ٹھیک ہے تھوڑے خوبصورت ہیں، تیرا بھائی تو اتنا خوبصورت ہے دل نہیں کرتا کہ ہم آنکھیں چرائیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بس تیرے بھائی محمد کو دیکھتے رہیں، تکتے رہیں، تیرا بھائی محمد بڑا سونا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی میرا بھائی بڑا سونا تھا، مجھے اپنے بھائی محمد پہ بڑا ناز تھا، بڑی محبت سے میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اسے کھلایا کرتی تھی، اسے باہر لے جاتی، اسے جو ہے ہر وقت میں اس سے خوش رہتی، میں تکتی رہتی تھی محمد کے چہرے کو۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بندے کچھ ہماری بستی کے پکڑ لیے، تو جب بستی والے چندہ کر رہے تھے کہنے لگی شیمہ چندہ کیوں کرتے ہو؟ تو شیمہ کو کہا کہ محمد ہے کوئی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ہمارے بندے پکڑ لیے ہیں، کچھ وہ فدیہ مانگ رہے ہیں، ان کو فدیے کے طور پہ ہم کچھ رقم دیں گے اور اپنے بندوں کو چھڑا لائیں گے۔ جب محمد کا نام لیا نا حضرت شیمہ کہنے لگی وہ تو میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے بھائی۔ کہا کہ میں جب جاؤں گی وہ سارے بندے بغیر پیسوں کے چھڑا لے آؤں گی۔ حضرت شیمہ کو جب لے کر وہ چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب حضرت شیمہ پہنچی تو حضور نے دیکھا تو کھڑے ہو گئے،
کھڑے ہو کے چادر بچھائی اور اپنی بہن کو استقبال کیا اور اس چادر کے اوپر بٹھایا۔ پھر پوچھا بہن تو کیسے آئی؟ کہا ہمارے بستی کے آپ نے بندے پکڑے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت شیمہ کو حضور کہنے لگے تو پیغام بھیج دیتی، ہم یہاں سے چھوڑ دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے چھوڑے بغیر مشورے کے، تو بندے چھوڑے، پھر کچھ جوڑے دیے، کچھ گھوڑے دیے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو استقبال کیا، پھر چھوڑ کر آئے راستے تک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے نا سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، کہا صحابیوں ہر کام میں کیا کرتا ہوں، میرے دروازے کے اوپر میری بہن آ گئی تھی، میں اس لیے میں نے نہ کیا، اس کو عزت دینے کے لیے میں نے جو فیصلہ تھا بہن کی خاطر کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں بہن کی بھی عزت سکھائی، اور بہن نے بھی ہمیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے محبت سے پالا کرتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپس میں محبت کے رشتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی داستانیں تھیں، آپ کے چہرہ ہی ایسا تھا جب کوئی دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی جبرن نہیں ایمان لانے کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے چہرہ ہی ایسا بنایا تھا، یہودی دیکھتا، بغیر مسلم دیکھتا، حبشی دیکھتا، روم والے دیکھتے یا فارس والے دیکھتے، کچھ کوئی بھی دیکھتا تھا، بس حضور کو جب دیکھتا تھا وہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھتا اور حضور کا نام گنگناتا اور انہی کو تکتا رہتا اور انہی کا کہنا مانتا، انہی کے کہنے کے اوپر وہ زندگی گزارتا اور انہی کے کہنوں کے اوپر وہ جا کے راہ خدا میں شہید ہو جاتا، گردن کٹانے کو تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو اپنا محبوب بھیج دیا ہمارے پاس، اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے پورے عالمین کے لیے رحمت بھیج دی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ رحمت سے وابستہ ہوں اور اپنی زندگی کو ان کے ساتھ وابستہ کر کے خوشیاں اور خوشیوں کے اندر حضور کے ساتھ جب رشتہ ہوگا تو خوشیاں ہمارا مقدر بن جائیں گی، حضور کے ساتھ رشتہ ہوگا تو ہمارے چہرے روشن ہو جائیں گے، حضور کے ساتھ اگر درود شریف کا رشتہ ہوگا تو زبان کے اندر تاثیر ہوگی۔ نابغہ جادی ایک صحابی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار کہے تو حضور نے کہا خدا تیری زبان کی مہر نہ توڑے، تو بوڑھے پے تک اس کی دانت سلامت رہے، اس کی زبان سلامت رہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت میں اشعار لکھتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا رشتہ جو ہے حضور کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور انہی کے ساتھ وابستہ ہو کہ ہم زندگی کے موج کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے، آمین۔